بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ٹرمپ قاتلانہ حملہ، شدید شکوک و شبہات، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ آج کے سارے پروگرام کے پس منظر میں آپ یہ ویڈیو دیکھتے رہیں گے۔ زخمی کان پر مرہم پٹی کے بعد یہ ٹرمپ صاحب کی پہلی پبلک اپیئرنس ہے۔ وہ ریپبلکن کے نیشنل کنونشن میں ملواکی پہنچے ہیں۔ یہ کنونشن 15 جولائی سے 18 جولائی تک منعقد ہو رہا ہے۔ سوموار کے روز یعنی 15 جولائی کو ریپبلکن کنونشن کے شرکاء نے ٹرمپ صاحب کو نومبر میں ہونے والے انتخابات کے لیے صدارتی امیدوار نامزد کر دیا ہے، جبکہ سینیٹر جے ڈی وانس کو نائب صدر کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ ہفتہ 13 جولائی کو ٹرمپ صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس کے بارے میں امریکی میڈیا میں شدید قسم کے شک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ان شکوک و شبہات کے بارے میں ہی مختصراً ذکر کیا جائے گا۔ امریکہ کے نیشنل سینٹر برائے میڈیا فورینزک کے ماہرین کے مطابق ٹرمپ صاحب پر قاتلانہ حملہ کی جو ویڈیو ریکارڈنگز سامنے آئی ہیں، ان کی آڈیو فورینزک کے مطابق پہلے فائر ہونے والی 3 گولیاں کسی اور بندوق کی ہیں، اس کے بعد 5 گولیاں کسی اور بندوق سے چلائی گئی ہیں اور پھر آخر میں 1 گولی کسی اور بندوق سے چلائی گئی ہے۔ ان ماہرین نے امریکن سیکرٹ سروس اور ایف بی آئی کو چیلنج کیا ہے کہ وہ تمام حقائق امریکی عوام کے سامنے لائیں کہ اس حملہ میں کون کون ملوث ہے۔ اگر پہلی 3 گولیاں ٹرمپ کو نشانہ بنانے والے شوٹر کی ہیں اور آخری گولی سیکرٹ سروس کے سنائپر کی وہ گولی ہے جس سے شوٹر کو مار دیا گیا تھا، تو پھر درمیان میں 5 گولیاں کس نے چلائی ہیں؟ اس کا جواب امریکی عوام کے سامنے آنا چاہیے۔ ان ماہرین نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ ابھی تک حملہ میں استعمال ہونے والی رائفل کی تصویر، حملہ میں استعمال ہونے والے گولیوں کے خالی خول کیوں سامنے نہیں لائے جا رہے؟ شوٹر نے جمعہ کے روز ہوم ڈپو سے ایک 5 فٹ کی سیڑھی خریدی تھی، جس کو وہ ایک دن پہلے سے ہی مخصوص کی گئی جگہ پر رکھ آیا تھا اور پھر اس سیڑھی کی مدد سے ہی وہ بلڈنگ پر چڑھا تھا۔ وہ سیڑھی کدھر کر دی گئی ہے؟ 2 پولیس والوں کے بیان کے مطابق ان میں سے ایک نے ٹرمپ پر حملہ سے قبل شوٹر کو دیکھ لیا تھا۔ جب شوٹر نے رائفل اس پولیس والے کی طرف تانی تو وہ جمپ کر کے نیچے کود گیا اور اس کے فوراً بعد پھر شوٹر نے ٹرمپ پر حملہ کر دیا۔ کیا حفاظتی پولیس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ خطرہ بھانپ جانے کے باوجود وہ پولیس والا وہ موقع سے بھاگ نکلے؟ اسی طرح ریلی میں موجود کئی لوگوں نے شوٹر کو دیکھا تھا، جو کہ اپنے آپ کو میٹل ڈیٹیکٹر سے بچا کر ریلی کا جائزہ بھی لیتا رہا تھا۔ اسی طرح ریلی کا پروٹیکٹڈ ایریا کیوں کم رکھا گیا اور 100 میٹر کے فاصلے پر موجود عمارتوں کی چھت پر حفاظتی عملے نے کیوں توجہ نہیں دی؟ جب سیکرٹ سروس کے سنائپر کو شوٹر کی لوکیشن دی گئی تو پہلے اس کو ٹیلی اسکوپ کے ذریعے لوکیٹ کیا گیا، یعنی شوٹر کو، اور پھر اس شوٹر کی لوکیشن کو ٹرانسمٹ کر کے سنائپر کو دیا گیا۔ یہ ریکارڈ سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا؟ اہم شخصیات کی ریلیوں میں عام طور پہ گن شاٹ ڈیٹیکٹرز لگائے جاتے ہیں۔ ٹرمپ صاحب کی اس ریلی میں ایسا بندوبست کیوں نہیں کیا گیا؟ ایک وی آئی پی شخصیت جس کا اپنا قد تقریباً 6 فٹ کے لگ بھگ ہو، اس کے لیے سٹیج پر حفاظتی حصار کے دستہ میں چھوٹے قد کی سیکیورٹی خواتین کو کیوں ڈالا گیا؟ شوٹر کے بارے میں کسی قسم کا منفی مواد ابھی تک نہیں ملا، ابھی تک اس کے کسی دوست کو بھی سامنے نہیں لایا گیا۔ اسی طرح کھیت میں کھڑی ویگن جس میں بارودی مواد تھا اور وہ شوٹر کے استعمال میں تھی، اس وین کے بارے میں کیوں نہیں بتلایا جا رہا؟ شوٹر کے اسکول کے ریکارڈ کے مطابق اس شوٹر کو اسکول کی شوٹنگ ٹیم میں اس بنا پر شامل نہیں کیا جاتا تھا کہ وہ درست نشانہ نہیں لگا سکتا تھا، تو پھر کیا اس اہم کام کے لیے اس نے کوئی اسپیشل ڈیوائس اپنی رائفل پر استعمال کی تھی؟ اور اگر ایسی ڈیوائس استعمال کی تھی تو وہ پھر کدھر ہے؟ تو ناظرین، مختصراً یہ وہ شکوک و شبہات ہیں جن کا امریکن میڈیا میں واویلا کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اس امر کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے
کہ جیسے آج تک سال 1963 میں کینیڈی پر حملہ کی تمام تفصیلات سامنے نہیں لائی گئیں، جون 1968 میں رابرٹ کینیڈی پر حملہ کی تمام تفصیلات سامنے نہیں لائی گئیں، اور پھر اسی طرح سال 1981 میں ریگن پر حملہ کی تمام تفصیلات سے بھی امریکی عوام کو آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ اس لیے لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب پر یہ جو حملہ کی تمام تفصیلات ہیں یہ بھی پردہ راز میں رہیں گی، کیونکہ ماہرین کے مطابق اس قسم کی تفصیلات اسٹیٹ سیکرٹس ہوتی ہیں، اور اگر تمام تفصیلات عوام کو بتلا دی جائیں تو پھر ان عوام کا اعتماد بعض اداروں سے اس لیے اٹھ جاتا ہے کیونکہ دراصل یہی ادارے ہوتے ہیں جو یہ کام خود کرواتے ہیں۔ اب پاکستان میں بھی اگر عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو وہ بھی اپنے اوپر ہونے والے حملے کے بارے میں اصل کرداروں اور اسی طرح ارشد شریف کے قتل کے اصل کرداروں کو کبھی بھی سامنے لانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ ساری دنیا میں ساری اسٹیٹس میں یہی روایات چل رہی ہیں جو کہ اس وقت امریکہ میں بھی ہیں اور پاکستان میں بھی۔